احمد جاوید صاحب کا اتنا پیارا کال ہے کہ کمزور ذہن طاقتور ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ فہم میں کمی ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے ذوق میں بھی کمی ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مذہبی آدمی کا ذوق سب سے بلند ہوتا ہے، بلکہ اقبال کا وہ کال کہ مذہبی آدمی کی پیاس حقیقت کو جاننے کی تو سائنسدان سے زیادہ ہوتی ہے، تبھی تو وہ مذہبی آدمی ہوتا ہے، ورنہ یہ پیسو ہو کے بیٹھ کے عقائد کو اپنے اوپر طاری کر کے یا قوانین مذہب کو قوانین بنا کے اپنے اوپر لاد لینے کا نام تو مذہب و دین نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ محمد اقبال بڑے خوبصورت انداز میں پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اتنا قرآن پڑھتے ہو تو اس کے بعد تخلیق کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمیں جتنا ڈر و خوف عبادات کے چھوٹ جانے کا دیا، اور بالکل درست کہ وہ عبادات اللہ کے لیے کرنی، اللہ کا حکم، مگر اسی اللہ کا حکم تسخیر کائنات کا ہے، کائنات کو جاننے کا ہے، رات اور دن کے آنے جانے اور زمین و آسمان کے بننے پہ تفکر کا ہے، ستاروں کے اوپر کمن ڈالنے کا ہے۔ آپ ساری عمر وہ نہ کریں، کوئی ممبر سے آپ کو نہیں پوچھتا۔ آپ ساری عمر کوئی کتاب نہ پڑھیں، آپ کو ممبر سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ ساری عمر کوئی تحقیقی مقالہ نہ لکھیں، آپ اعلیٰ تعلیم میں آگے نہ بڑھ سکیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کو کوئی گلٹ نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ روزہ چھوڑیں تو ایک مخصوص نوعیت کا گلٹ آپ کو دیا جاتا ہے، روزے چھوڑنے ہی نہیں چاہیے، تو اہم بات ہے۔ یہ تو ایک محبت کا ذریعہ ہے کہ ان کا حکم ہے تو ہم بھوکے رہ کے دیکھیں گے، مگر وہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اولی الالباب بن جائیں، تفکر و تدبر کرنے والے بن جائیں، چوپاہے نہ بن جائیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں چوپاہے ہیں جو اس سے بدتر۔ علامہ محمد اقبال پوچھتے ہیں کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، وہ جو تخلیق کرنے کی، ایجادات کرنے کی قوت نہیں رکھتا، پیش ما جز کافر و زندیق نیست، وہ تو میری نگاہ میں یا تو کافر ہے یا زندیق، کہ وہ اسلام کو فقط یوزر بنا رہا ہے، کنزیومر بنا رہا ہے۔ تو اس آدمی سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے جو تخلیق نہیں کرتا مگر اسلام کا پرچم بلند کر کے کھڑا ہے، اور یوزر ہے، ہر چیز بس استعمال کرتا ہے، اور اب تو چیز بھی تمہیں استعمال کرنے میں، اب تمہیں لذت دیے جائے گی، تمہیں شامل کیے بغیر شے تمہیں بیچی جائے گی، تم اسے استعمال بھی نہیں کرو گے، وہ خود چل رہی ہوگی گاڑی، وہ خود موبائل تمہارے کام کرے گا، تم نے ہاتھ نہ لگانا۔ تو یہ اتنا اہم اقبال نے سوال پوچھا کہ وہ جو تخلیق نہیں کرتا وہ کافر ہے یا زندیق ہے، چھپانے والا، ڈھانپنے والا، انکاری ہے یا زندیق ہے۔ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ما جز کافر و زندیق نیست، جو تخلیقات، ایجادات نہیں کرنا چاہتا وہ دعویٰ کیسے کرتا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوں؟ کیسا اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے کہ اللہ کی کائنات اس کو بے چین ہی نہیں کرے؟ کیونکہ اللہ تو غیب میں ہے، کائنات حاضر میں ہے، تو ہم اسی حاضر کائنات کو ٹٹولتے ٹٹولتے پہنچتے پہنچتے اللہ تک نہ چلے جائیں۔ بلکہ میں نے اپنے اسپیس ٹریول اینڈ پوئٹری آف اقبال میں یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ جاتے تھے نا جنگلوں میں لوگ، تو پیچھے دانے یا پتھر پھینک جاتے تھے، تو یہ ستارے اور یہ جو حاضر کی کائنات ہے، یہ جو ویزیبل یونیورس ہے ہمارے آگے، جس کو اقبال کہتا ہے اسی نے تراشا ہے یہ سومنات خودی نے، تو اسی کائنات کو درخت، شجر، کومپل، پہاڑ، دریا، ندی، نالے کو دیکھ کر ایک دم ہم، یہ سارے ادھر ہی تو نہیں ہمیں لے کے جا رہی، یہ سائن بورڈز تو نہیں ہے بھئی؟ درخت نے کہا دیکھ لیا مجھے پرکھ لیا، میرا انالیسس کر لیا، اب ذرا ادھر دیکھو، وہ میرا بنانے والا ہے۔ تو یہ تو ایک شعر ہے، جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے، نمود کے سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تم جہان تازہ پیدا کرنا چاہتے ہو کیونکہ خداوند کریم ہر لمحے نئی طرح جلوہ گر ہوتے ہیں، خداوند کریم ہر لمحے بلندی پہ ٹرانسینڈ کر رہے ہیں، وہ رک نہیں سکتے، ثابت نہیں ہو سکتے، وہ ایک جگہ منجمد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ تو ہر لمحے ایک نئے جہان کو ممکن بنا رہی ہے۔ تو جہان تازہ تم نے نہیں کرنا، اس کا ایک ہی افکار تازہ، افکار تازہ کے لیے کتابیں پڑھنے کا گلٹ ہی نہیں ہے۔ پھر وہی پرانی بات کہ چمچ اور کانٹے زیادہ ہیں، کتابیں کم ہیں ہمارے پاس، اسی کے لیے اقبال ہمیں جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو آگے آپ دیکھیے جو اقبال کہتے ہیں، وہی زمانے کی گردش پر غالب آتا ہے۔ اب زمانے کو اس طرح مت دیکھیں پاس سے، زمانے کو کاسموس بنائیں، زمانے کو ایک فزیکیلٹی دیں اور دیکھیں وہ ایسے کائنات میں گھوم رہی، وہی زمانے کی گردش پر غالب آئے گا۔ وہ جو ورل پول آف، وہ کیا ہم کہیں گے، زمانہ و عصر چل رہا ہے، اس کی پیٹھ پر وہی غالب آئے گا جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا، جو ایک ایک لمحے میں سے نئی نئی نہ ختم ہونے والی کائنات، نہ ختم ہونے والی زندگی کو جنم دے گا۔ یہ جذبے ہم میں کہاں ہیں؟
نہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، نہ ہم کوئی ایجاد کرتے ہیں، ہم بس امیر ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی مخصوص قسم کے پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے، اور جو زیادہ امیر ہمیں لگتا ہے کہ اس کی طور طریقے ہمیں اپنی زندگی میں اپنا لینے چاہیے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو غربت کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ دین نے شاید مجھے غریب ہونے بھیجا تھا، اور وہ حضرت علی کا مولا کائنات کا وہ بھول جاتے ہیں قول کہ غربت انسانی شکل میں ہو تو مار دی جائے۔ پھر آپ اقبال کا وہ شعر سے تو واقف ہے، مجھ سے اکثر سن چکے ہیں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، تو وہ اقبال کی اتنی بڑی دعوت ہے، کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، اور اقبال اس قرآن کی آیت کی طرف بھی ہمیں رجوع کروانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ابلیس کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس آدم کو، تو اب اللہ تعالیٰ کے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، جو قرآنی آیت کو سامنے رکھتے مسجد قرطبہ بال جبریل میں اقبال فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، تو جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گوندا ہو، وہ مٹی میں تخلیقی قوت کتنی ہونی چاہیے۔ پینٹ برش اگر کسی بڑے پینٹر کے ہاتھ میں، تو برش کیا کیا نہیں بنا دیتا، تو خداوند کریم اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل کائناتوں کے مالک و بادشاہ نے جس کو تخلیق کیا وہ تخلیق ہی نہیں کرتا۔ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش معجوز کافر و زندیق نیست، وہ تو کافر ہے جو تخلیق اور ایجاد نہیں کرتا، چلے نہیں ہوئی ایجاد، کوشش بھی نہیں کرتا، کوشش نہیں ہوئی، پڑھتا بھی نہیں، پڑھنا نہیں، فکر مندی بھی نہیں رکھتا۔ پھر اقبال کا وہ آگے آپ شعر دیکھیے فارسی کا جو ہم کور کر چکے ہیں، تو شب آفریدی چراغ آفریدہ، اے اللہ تعالیٰ اندھیرا تھا، تو نے اندھیرا بنایا، رات بنائی، شام بنائی، بچے ڈر رہے تھے، لوگ گھبرا رہے تھے، مسافر سفر نہیں کر سکتے تھے، بیمار اسپتال نہیں جا سکتے تھے، چراغ آفریدم، اللہ میں نے دیا بنایا، روشنی بنا دی، صفال آفریدی، اللہ آپ نے تو ہمیں زمین پہ بھیجا کہ بڑی پیاری ہے، وہاں جا کے دیکھو، یہ مٹی تھی ساری، صفال مٹی، آپ نے مٹی بنائی تھی، ایاغ آفریدم، میں نے پیالہ بنا لیا مٹی سے۔ اب وہ لوگ جو پانی کے کنارے نہیں بھی رہتے، وہ پاس آ کے نہیں آ سکتے، میں پیالے میں لے جاتا ہوں پانی ان تک، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی ایاغ آفریدم، بے آباں و کوسار و راغ آفریدی، اے اللہ تو نے جو جنگلات اور وہ بکھرے ہوئے گرین فیلڈز بنائے، خیاباں و گلزار و باغ آفریدم، اور پھر جنگلوں کے مد مقابل ذرا میرا سجا ہوا باغ دیکھیے جس میں بچے کھیلتے ہیں تو کسی جنگلی جانور یا کاٹنے والی شے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور اقبال کو یہ باتیں کرنے کی قوت کہاں سے لی ہے؟ اس ساری ویڈیو کے تخلیق کرو، پڑھو، لکھو، قوت حاصل کرو، ہر لمحے کچھ نیا جاننے کے لیے بےتاب رہو، تمہاری بےتابی سائنسدان سے زیادہ ہو، پھر کون تمہیں کہے گا کہ مذہب سائنس سے دور کر دیتا ہے؟ تو یہاں پر اقبال کہہ رہے ہیں خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، اور بھائی ہمیں دیکھ کر مایوسی اب ہو جاتی ہے، یار یہ لوگ نہ ہنستے ہیں، نہ کہکا لگاتے ہیں، نہ کچھ ایجاد کرتے ہیں، نہ کوئی بڑا مارکا ہے، نہ کوئی بڑا عزم ہے امیری کے علاوہ، یا ایک مخصوص انداز میں ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے نیک مانا کرو یار، میں نیک آدمی بہت ہوں، بس ہمیں کوئی نیک مانتا رہے اور ہمیں کوئی امیر کر دے، تو ہم سمجھتے ہیں مذہب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں اقبال نے دعوت دی تھی کہ اگر تم کافر و زندیق نہیں بننا چاہتے تو ایجادات کرو، کیونکہ تم نے جس اسلام کے کپڑے پہن رکھے ہیں، تمہیں غور سے دیکھنے سے جس کی یاد آ رہی ہے، لوگ تمہیں دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے حکم دیا ایجادات نہ کرنا، انہوں نے حکم دیا کہ کائنات میں پیچھے پیچھے رہنا، انہوں نے حکم دیا کہ کائنات سے ریلیونٹ رہنا، کائنات کی بھاگ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ وہ جو اقبال نے یہ لکھا ہے نا، وہی زمانے کی گردش پر غالب آتے، تو زمانے کی گردش پر غالب وہ آئیں گے، جنت ہاں ہم دیں گے۔ اچھا، جنت کے تمام فیصلے قول احمد جاوید اسی دنیا میں طے ہوں گے، شکر کے تمام اسباب اس دنیا میں پیدا ہوں گے، جنت ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا تعین اس دنیا میں ہوگا، دنیا آخرت کا دیباچہ ہے۔ اور پھر اقبال کا وہ شعر جو ہم اپنی علیحدہ ویڈیو میں کور کر چکے ہیں، گفتن جہان ما آیا بتونی سازد، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کائنات نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسی لگی میری کائنات اقبال؟ تو اقبال نے کہا کہ گفتم کے نمی سازد ہے، اللہ تیری کائنات سازگار نہیں، رہنے کے لائق نہیں، یہ موافقت نہیں رکھتی میری کمزوری سے، میرے ماں باپ کے بڑھاپے سے، بچوں کی کمزوریوں سے، یا سماجی معاشی مشکلات ہیں، کیسے کہوں یہ اچھی ہے، کیسے مان لوں؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گفتن کے برہم زن، اے اقبال اگر یہ کائنات اچھی نہیں لگی اسے توڑ دے، تجھے زندہ پیدا کیا، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تو اولی الالباب بن، تخلیق کرنے والا بن، اپنے ہاتھ کو اللہ کی قوت اس میں لا اور شامل ہو جا تخلیقات اور ایجادات میں، پڑھ، بڑی سی اکیڈمیز بنا، تحقیق تمہارے پاس ہو، ایجاد بیماریوں کے صورت میں لوگ تمہاری طرف دیکھیں، ویکسین بن رہی ہے جنہیں،
مارس پر یا اگلے سیاروں پر جانا یا نہیں جانا، لوگ تمہاری طرف دیکھیں۔ گفتن کے برہم زن، اے اقبال، توڑ دے اس کائنات کو اور بنا لے جیسی تجھے چاہیے۔ تجھے قوت دی ہے نا، تجھے ایکٹیو بینگ بنایا ہے نا، تجھے آنکھ کان دیے ہیں نا، تیرے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں نا، تجھے ذہن پر رکھنے کے لیے دیا ہے نا، تجھے علم کی قوت دی ہے نا، تو شعور کو شے پر غالب لا سکتا ہے نا، تو اگر یہ تجھے اچھی نہیں لگی تو ویسی بنا لے جیسے تجھے چاہیے۔ یہ کائنات ناتمام ہے، یہ تو بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور وہ جو کن کی آواز دما دم صدائے جو کن فیکون، ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار کن کی آواز آ رہی ہے، وہ کن تم ہی تو ہل رہے ہو۔ یہ کائنات تو گونگی اور بہری ہے، اور وہ عشق کا مضراب، اس کائنات کی واحد آواز تم ہی تو ہو۔ تم ہی تو اکیلے شاعری کرتے ہو، تم ہی تو اکیلے کرت کرتے ہو، تم ہی تو اکیلے تھکاوٹ کے باوجود رات کو جھک جاتے ہو، پہاڑ وہیں کھڑے، درخت وہیں کھڑے، تم کر دو۔ تو حضور پڑھیے، یہ 2 جنگیں دیکھنے کے بعد اب تو آپ محسوس کریں کہ پڑھنا چاہیے، علم حاصل کریں، ایجادات کریں، اتنی قوت بھری طاقتور ایجادات کریں کہ آپ بے خوف ہوں، آپ کا دشمن بھی بے خوف ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مستقبل میں کوئی جگہ نہیں، اور وہ احمد جاوید صاحب کی بات کہ کمزور ذہنوں سے طاقتور ایمان کے دعوے ہو رہے ہیں، اور فخر کے ساتھ کہ بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں۔ محنت کرو، تم کمزور ذہن ہو، محنت کرو، کتابیں پڑھو، لوگوں کو سنو، تمہارا ذہن جلد طاقتور ہو جائے گا۔